الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ تم لوگ جو طمع کرتے ہو صحابہ کرام کو کہ یہودی تمہاری بات مان لیں اور ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور سننے کے بعد سمجھنے کے بعد وہ لوگ اس کو سمجھ لیتے تھے۔ اتنے بدبخت تھے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر، اللہ کا کلام سن کر، تورات شریف میں اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ یہ طمع نہ رکھیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، پتھر میں بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، لیکن ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودی منافقین کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو یہودی منافقین تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آتے اور کہتے ہم آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے نبی آئے ہیں، ان کی ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہودی منافق تھے۔ جب اپنے منافقین کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے گروہ کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی منافقین کی ایک ایک بات کو واضح کر دیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان یہودی منافقین سے دھوکہ نہ کھائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لے آئے، جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہودی منافقین جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی سچے ہیں، برحق ہیں، ان کا ذکر تورات شریف میں موجود ہے اور تورات شریف میں ان کی نعت بھی موجود ہے، ان کی شان بھی موجود ہے۔ یہ باتیں وہ صحابہ کرام سے کیا کرتے تھے یہودی منافقین۔ لیکن جب یہ لوگ یہودی منافقین اپنے علماء کے پاس جاتے تو ان کے یہودی علماء تھے، وہ کہتے ان کو کیا تم صحابہ کرام پر ایسی باتیں کھول دیتے ہو جس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے؟ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں اور وہی حق نبی ہیں؟ ایسی باتیں نہ کیا کرو، ہماری اندر کی باتیں صحابہ کرام پہ کیوں کھولتے ہو؟ وہ تو تمہاری ان باتوں سے حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے نزدیک، دنیا میں بھی تمہاری باتوں کو حجت بنائیں گے اور قیامت میں بھی تمہاری باتوں کو حجت بنائیں گے۔ یہ انہی کا قول ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان کو یہودی علماء اپنے یہودی منافقین کو کہہ رہے ہیں تم ایسی باتیں نہ کیا کرو، ہمارے اندر کی باتیں جو تورات شریف میں موجود ہیں صحابہ کرام کو نہیں بتایا کرو۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ سب کچھ یہ جان بوجھ کر رہے تھے۔ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو لوگ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور یہ لوگ سب کچھ جان بوجھ کر رہے تھے، یہ جانتے تھے یہ سب کچھ حق ہے، اللہ سے خوف بھی رکھتے تھے، اللہ سے ڈر بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں جو تورات شریف میں بیان ہوئی ہیں یہ سب حق ہیں،
اللہ سے ڈر بھی رہے تھے، لیکن دل میں لالچ تھا۔ اگر ہمارے یہ جو لوگ ہیں، اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمارا خرچہ پانی، ہماری رعایا ختم ہو جائے گی، ہماری تعظیم کون کرے گا، ہمیں پیسے کون دے گا، طمع کے لالچ میں۔ تو یہ طمع جو ہوتی ہے یہ سب برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ علماء یہود کو اللہ کا خوف تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ سب کام وہ کر رہے تھے۔ ایک بات یہاں سے پتہ لگی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو چھپانا، ان کے کمالات کو چھپانا، یہ اہل یہود علماء کا طریقہ ہے۔ آج بھی کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کی حدیث بیان نہ کرے، قرآن میں جو آیت بیان ہوئی حضور کی شان کی وہ بیان نہ کرے، حضور کی شان بیان کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر مڑوڑ اٹھتا ہے، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ اسی کا طریقہ ہے جو یہودی علماء کا طریقہ تھا، کہ نبی کی شان کو چھپانا یہ کفار کا طریقہ تھا۔ آج بھی جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دیکھ لیں آپ، واضح آیت ہے کہ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو ہم کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی کو تقیہ کرنا کہتے ہیں، اسی کو یہ لوگ کفار یہ کیا کرتے تھے کہ منہ پر تمہارے پیچھے تمہارے خلاف۔ تو ایک بات یہاں سے واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں، لیکن اس کو بیان کرتے ہوئے کوئی شخص کے دل کے اندر محبت نہ ہو اور اسے تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہو یا برا سمجھتا ہو نبی کی تعریف بیان کرنے کو، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک امام صاحب تھے مسجد میں، ہمیشہ صبح کی نماز میں عبسہ و تولی پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں۔ کسی نے آ کے حضرت عمر فاروق سے شکایت کی کہ یہ ایک ہی صورت روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس امام صاحب کو بلایا اور کہا کہ تم ایک ہی صورت فجر کی نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ اس امام صاحب نے کہا کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا عبسہ و تولی، اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کے نزدیک، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیار بھرا خطاب تھا اپنے نبی سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، آپ ان کو تبلیغ فرما رہے تھے، آپ کے پاس ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بار بار آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ حضور چاہتے تھے کہ لوگ آئے ہوئے سردار ہیں دوسرے قبیلوں کو، اگر تک اسلام کی بات پہنچ جائے تو اسلام بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ تو اتنے میں وہ نابینا صحابی حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ جو آپ کے نزدیک ہیں یہ خالص مومن ہیں، آپ ان پر توجہ رکھیں۔ یہ پیار بھرا خطاب تھا اللہ اور نبی کے درمیان، لیکن وہ منافق ہر نماز کے اندر، فجر کے اندر یہ صورت پڑھا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ڈانٹا ہے، اس کے نزدیک، اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا۔ منافق تھا نا، حضور سے بغض رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا، جس کی وجہ سے روزانہ فجر میں وہ صورت پڑھا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم اور قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا یہ قرآن نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ قرآن ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تو پکا منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر قرآن و حدیث حضور کی محبت نکال کے، حضور کی تعظیم نکال کر، حضور کا ادب نکال کر قرآن و حدیث پڑھی جائے تو وہ فائدہ نہیں دیتی، الٹا نقصان دیتی ہے اور انسان کو بے دین کر دیتی ہے۔ علماء یہود تورات تو پڑھ رہے تھے، لیکن نبی کی تعظیم، نبی کی شان، نبی کے کمالات چھپا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا تورات پڑھنا باعث ثواب نہیں تھا، باعث عذاب تھا۔ یہاں سے پتہ لگا اللہ کو اپنے نبی بہت پیارے ہیں، اللہ کو اپنے اولیاء بہت پیارے ہیں، اللہ اپنے پیاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ نبی کی شان تورات شریف میں بیان نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک ایک ادا کو واضح کیا کہ یہ منافق صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے اکیلے میں جاتے ہیں یہودیوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے پاس ہیں۔ تو یہ جو منافقت ہے، ایک منافقت اعتقادی ہوتی ہے، عقیدے کے طور پر ہوتی ہے۔ تو جو عقیدے کے طور پر منافقت ہوتی ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور انسان
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے، اس سے اوپر کافر ہوں گے۔ یہ بدترین خلق ہے دنیا کے اندر۔ ایک ہوتے ہیں مومن، واضح مومن، کھلے مسلمان مومن، دوسرے ہیں کھلے کافر، واضح کافر۔ یہ جو تیسرے ہیں منافق، قرآن میں سورہ منافقون موجود ہے۔ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، زبان پر کلمہ ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا، صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو یہی منافق سب سے خطرناک ہے، جو لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کسی کی داڑھی دیکھ کر، کسی کی نماز دیکھ کر، کسی کا روزہ دیکھ کر اس پر بھروسہ نہیں کرنا جب تک اس سے لین دین نہ کر لو، جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کر لو۔ لین دین میں، سفر کرنے میں وہ انسان کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گا کہ اس کی نیچر کیا ہے۔ کسی کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ منافقین حضور کے سامنے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، ساتھ رہتے تھے صحابہ کرام کے، کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، لیکن پکے جہنمی لوگ منافق، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ اور یہ لوگ قیامت تک چلیں گے، ہمیں انہی لوگوں سے بچنا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے تو انہی تین لوگوں کا کلام موجود ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مومنوں کا بیان کیا، پھر کافروں کا بیان کیا، پھر منافقوں کا بیان کیا کہ قرآن پڑھنے والا شروع کے اندر ہی ان تینوں کیٹیگری کو پہچان لے۔ ایمان والوں کو بھی پہچانے، کافروں کو بھی پہچانے، منافقوں کو بھی پہچانے۔ دنیا میں ہمیں ان تین طرح کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے۔ تو یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ کبھی اس کو پاس امانت رکھا ہو تو خیانت کرے گا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، یہ عملی منافق ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ایسی منافقت پائی جاتی ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو پھر ایسے شخص سے بچنا چاہیے جس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ ایسا شخص ہی کامیاب ہوتا ہے جس کے قول اور فعل ایک ہو، وہی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ منافقین کا قول کچھ اور تھا، فعل کچھ اور تھا۔ قول یہ تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور فعل کیا تھا؟ جب یہودیوں کے پاس جاتے تو ہم کہتے کہ ہم تو مسلمانوں سے دل لگی کرتے ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ آپ کے منہ پر تعریف کرتے ہیں لیکن پیچھے منافقت رکھتے ہیں۔ تو ایک شاعر فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ پر چہرے کے اوپر کئی پردے ڈال کر ملتے ہیں، ایک چہرے کے اوپر کئی چہرے سجا لیتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ ایک چہرے کے اوپر بدل کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ منافق کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین جو چھپ چھپ کر باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ باتیں بھی کھول دیں۔ اور قرآن و حدیث جب ہی فائدہ کرتا ہے کہ نبی کی محبت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، نبی کی تعظیم، نبی کا ادب دل میں موجود ہوگا تو قرآن و حدیث کا پڑھنا فائدہ دے گا۔ اگر نبی سے حسد ہے، نبی سے بغض ہے، یا نبی کے پیاروں سے حسد اور بغض ہے تو قرآن و حدیث سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ منافقوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مسلسل ابھی بیان جاری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔